نہایت قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کا آج چوتھا اور آخری جمعہ ہے، اور اس جمعہ کو عوامی اصطلاح یا عوامی زبان میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں اس جمعے کا یہ نام مجھے نہیں ملا ہے، لیکن عوام کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں۔ اور الوداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنے والا جمعہ۔ گویا کہ یہ ماہ رمضان کا الوداعی اختتامی جمعہ ہے، اور یہ جمعہ ماہ رمضان کو رخصت کرنے والا ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر ماہ رمضان کی ایک محبت، ایک عظمت، ایک فضیلت، مسلمانوں کی چاہت اور رغبت وہ پوشیدہ ہے اس لفظ کے اندر۔ گویا کہ مسلمان رمضان کی وہ جو بہاریں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی اور اپنی زندگیوں میں ماہ رمضان کو گویا کہ انہوں نے پایا، ہزاروں رحمتوں برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان آیا اور وہ رخصت ہونے والا ہے۔ آج مسلمان کے جذبات، کیفیات مچلتے ہیں کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں اب ہم سے رخصت ہونے والی ہیں۔ جہاں اللہ کا سارا روحانی نظام متحرک تھا اور رمضان کے اثرات اور برکات جنتوں تک پہنچے اور جنتوں کے دروازے کھل گئے، جہنم تک پہنچے رمضان کے اثرات تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ملائے اعلیٰ کہ فرشتوں تک یہ اثرات پہنچے، اللہ کے عرش تک یہ رمضان کے اثرات پہنچے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرما دیا ماہ رمضان آ چکا، میری تسبیح و تہلیل چھوڑ دو، زمین پر اترو، جا کر میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ قانون رحمت اس طرح طے ہوا کہ ایک نفلی عبادت تم کرتے ہو، فرض کے برابر اجر و ثواب تمہیں ملتا ہے۔ غیر رمضان میں ہزاروں نفل پڑھ لو، نفل رہیں گے، فرض کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک فرض ادا کرو، 70 فرضوں کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب تمہیں ملے گا۔ رمضان میں تم سو جاؤ، تمہیں تسبیح و تہلیل کا ثواب ملے گا۔ تمہارا سونا بھی عبادت۔ رمضان کے علاوہ سو جاؤ نا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ سو گئے، نہ نیکی کمائی اور نہ خدا نخواستہ گناہ کمایا کہ
وبال اور عذاب ہو، نہ نیکی کمائی کی ثواب ہو۔ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے تمہارا۔ روزے دار کے منہ کی بو جس سے انسان نفرت کرتا ہے، اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہر امت کی جو عمر ہے وہ اپنے نبی کی اوسط عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھی، ان کی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ اسی مناسبت اور اسی لحاظ سے اس امت کی اوسط عمر یہی ہے، اوسط عمر یہی ہے۔ باقی کسی کی زیادہ ہو جانا، کسی کی کم ہو جانا، یہ علیحدہ بات ہے۔ عام روٹین میں اوسط عمر یہی ہے۔ اب عمر تھوڑی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام اس امت کے لوگوں نے اب پہنچانا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ذمہ داری اس امت پہ، کام تو بہت بڑا، عمر تھوڑی سی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا، پہلی امتوں کے بڑے عظیم لوگوں کا ذکر فرمایا کہ 80 سال تک ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوئے، اور کوئی رکوع اور سجدے میں اور قیام میں اور اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف رہے۔ اور اللہ کے ایک پیارے نبی کا ذکر میں فرمایا کہ 80 سال تک انہوں نے اسلحہ نہیں اتارا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کرنے کے لیے اسلحہ تھا وہ نہیں اتارا۔ تو صحابہ کے جذبات مچلنے لگے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ان کی عمریں اتنی تھی اس لیے یہ عظیم اعمال وہ کر سکے، ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، عرشوں سے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور سورۃ القدر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو عظمت عطا کرنے والا رب تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی 30,000 راتیں بنتی ہیں، ان 30,000 راتوں کو سالوں میں تقسیم کرو، 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس امت کی اوسط عمر سے یہ مقدار زیادہ ہے۔ تو اللہ نے پیارے محبوب کے ان جانثاروں کے جواب میں یہ خوشخبری سنا دی، عمر تمہاری کم ہے،
ذمہ داری تمہاری زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں ایسے لمحات پیارے نبی کے صدقے عطا کروں گا جس کی وجہ سے تمہاری روحانی پرواز بلند ہو جائے گی، اور ایک رات میں تم عمل کرو گے تو گویا کہ 83 سال 4 ماہ تم نے عمل کیا۔ ایک رات تم نماز پڑھو گے تو گویا کہ 83 سال 4 ماہ تک نماز پڑھتے رہے۔ ایک رات تم اگر میرے سامنے سجدہ کرو گے، اللہ فرمائیں گے میں اتنا اجر دوں گا گویا کہ 83 سال 4 ماہ تک تم سجدہ کرتے رہے۔ ایک رات میرے سامنے تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے، مجھ سے مانگو گے تو یہ ایسا ہوگا گویا کہ 83 سال 4 ماہ تک میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہے۔ ایک سال یعنی تم ایک رات جو ہے اگر ذکر کرو گے تو 83 سال 4 ماہ کے بقدر تمہیں اجر ملے گا۔ صدقہ کرو گے 83 سال 4 ماہ کے بقدر تمہیں اجر ملے گا۔ یہ لمحات پیارے محبوب کے صدقے اس امت کو حاصل اور امت کی روحانی پرواز بلند ہوگی۔ تو یہ ساری برکتیں ماہ رمضان کے ساتھ۔ تو رمضان جب رخصت ہو رہا ہو تو مسلمان ان کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت کی دعا کی قبولیت، وہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت، وہ ماہ رمضان کے برکات و انوارات، وہ تراویح کے جماعت اور قرآن کا سننا اور سنانا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی تو ان کے جذبات مچلتے ہیں۔ اس لیے عوامی اصطلاح میں اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ رمضان کو رخصت کرنے والا جمعہ۔ اور یہ گویا کہ ایک پیغام بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ بہت سارے ایسے انسان بھی ہوں گے کہ ان سے غفلت ہو گئی ہوگی، کوتاہی ہو گئی ہوگی اور ماہ رمضان کا حق ادا نہ ہو سکا ہوگا۔ تو یہ جمعہ اللہ نے دینے کے بعد فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، میری طرف سے تمہیں جو زندگی ملی ہے اس کے سانس ابھی باقی ہے نا، رحمتوں کی گھڑیاں تو موجود ہیں نا، جنتوں کے دروازے تو کھلے ہیں نا، رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہیں نا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اب بھی وقت ہے۔ قوی جذبات بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک لفظ توبہ کتنی بڑی پاور ہے اس کی۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس ملعون کے ساتھ دشمنی جب ٹھن گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، تو ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، آدم اور اس کی اولاد کے لیے تو نے آزمائش بنا کے پیدا کیا ہے اور مجھے مہلت بھی دے دی ہے، آدم کے پاس تو ہدایت کے اسباب ہیں، تیری طرف سے صحیفے ہیں، احکامات ہیں، عبادات ہیں، وہ ان کو بجا لائے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مقابلہ تو میں نے کرنا ہے، مجھے کچھ پاور مل جائے مقابلے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے یہ طاقت اور پاور تجھے دی جاتی ہے کہ تو آدم کے جسم میں ایسے سرایت کرے گا، ایسے سرایت کرے گا جس سے خون سرایت کرتا ہے، یجری کا مجرى الدم، جس سے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اس سے ہی تو اس کے جسم میں گردش کر سکے گا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ اب تو اس کو دل و دماغ میں گھسوں گا، وسوسہ ڈالوں گا، اب تو میں اس کو بچھاڑ لوں گا، اب تو میں آدم کو، اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا۔ بڑا خوشی منا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس ازلی بدبخت کو اتنی بڑی طاقت دے دی، اتنی پاور اس کو مل گئی، یہ تو میری ساری نسل اولاد کو گمراہ کر دے گا، اس کے مقابلے میں مجھے بھی کوئی پاور عطا فرما دے، مجھے بھی کوئی طاقت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تجھے ایک طاقت دی جاتی ہے، تیری اولاد کو ایک طاقت دی جاتی ہے، اور وہ توبہ کی طاقت ہے، وہ توبہ کی طاقت ہے۔
شیطان کی 100 سالہ محنت کو اگر تیری اولاد میں سے کوئی انسان مسلمان 100 سالہ محنت کو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہے، اور کیسے ختم کر سکتا ہے کہ 100 سالہ کافر سچے دل کے ساتھ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنا ٹائم لگا؟ منٹ بھی نہیں لگا، چند سیکنڈ لگے. شیطان کی 100 سالہ محنت ختم، اور یہ بخشایا، اس کے سارے گناہ معاف. کتنی بڑی پاور ہے، اس پاور کو استعمال کرو. توبہ ہر وقت کرو، توبہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے بڑے برکات ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ، انہوں نے جو ایمان لانے تھے لا چکے، اور ان کو میں دعوت تو دے چکا، تو اب ان کا صفایا ہو جائے. فرمایا کہ یہ توبہ جو ہے نا، استغفار، یہ ایک عظیم چیز ہے. تو اس کو نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا توبہ استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ تمہیں معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم پہ اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تمہیں مال و اولاد بھی عطا کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور نہریں جاری کر دے گا، چشمے جاری کر دے گا. استغفار کے 5 برکات یہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آخرت کا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ نے معاف کر دیا تو بیڑا پار ہو گیا. 4 فائدے دنیا کے ہیں، 4. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خشک سالی اور جو مشکلات کا تمہیں سامنا ہے، اللہ رحمت کی بارش برسائے گا. تمہارے مالوں میں اللہ اضافہ کر دے گا. تمہیں معاشی مشکلات کا جو سامنا ہے تو اللہ ان معاشی مشکلات کو دور کر دے گا. اور تمہاری اولاد میں اللہ برکت دے دے گا، اور تمہارے باغات میں اللہ برکت دے گا، اور اس میں پھل خوب پیدا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری نہروں کو اور چشموں کو جاری کر دے گا. یہ 4 فائدے استغفار کے دنیا کے ہیں، ایک آخرت. کتنی عظیم نعمت ہے، بہت عظیم پاور ہے. ایک 100 سالہ بوڑھا مسلمان اپنی ساری زندگی نافرمانی میں گزار کے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا. سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئی، ٹانگوں اور پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، کمر جھک گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کے ہم عمر جتنے تھے دنیا سے جا چکے، جو تھے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، اور رفیقہ حیات بھی دنیا سے جا چکی. بچے اس کو بوجھ سمجھنے لگے، اپنا آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا. تو خیال ہوا کہ ایک در ہے، اس کے سوا کوئی در نہیں. لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہ 100 سالہ بابا اللہ کی گھر کی طرف آتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آ کر کہتا ہے ربا، سوائے گناہوں کے، سوائے نافرمانی کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، سب نے مجھے ٹھکرا دیا. مولا تو مجھے نہ ٹھکرانا. غیب سے آواز آتی ہے کہ بوڑھے، تو
تو نے آنے میں دیر تو کر دی ہے لیکن میری رحمت میں دیر نہیں ہے، اور تجھے سب نے ٹھکرا دیا، میری رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ جہاں تیرے سچی طلب کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور تیرے گناہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قرآن ہے، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اچھا عمل کر لیا، یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب وہ ادھر سے گناہوں کا انبار لے کے آیا، ادھر سے نیکیوں کا انبار لے کے واپس جا رہا ہے۔ وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اور وہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا، اور قدم قدم پہ توبہ کریں، قدم قدم پہ توبہ کریں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا میرا یہ بندہ نفس اور شیطان سے لڑتا رہا، آخر دم تک لڑتا رہا، لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور یہ آخر دم تک نفس اور شیطان کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ اللہ ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں۔ باز ہر آنچ ہستی، باز ہر آنچ ہستی، باز گر کافروں گبروں بت پرستی، باز این درگاہ ماں درگاہ ناؤ میں دینست، گر صد بار توبہ شکستی، باز اے انسان باز آ جا۔ اگر تو نے بہت جرم کیا، بت پرستی بھی کی، پھر بھی باز آ جا، اور اگر تیری 100 بار توبہ ٹوٹ چکی پھر بھی باز آ جا۔ میری درگاہ میں جو آ گیا یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں، میں تیری توبہ قبول کر دوں گا۔ اللہ سب کی توبہ قبول کرتا ہے، سب کی توبہ قبول کرتا ہے، شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا۔ اللہ میں توفیق عطا فرما۔